الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے. اللہم مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جتنے صحت آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. مار کے ایک دم کنارے لائی کے کھڑا کیے. اب مرضی آپ کی ہے. ٹیسٹر بہت بڑھیا ان کے پاس نعت نہیں گئے. بہتا پانی جا چکا ہے استھر مال بچ گیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کرسی چھوڑ دو، اس لیے کہ مسلمانوں کو کرسی بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہاں اگر ہو سکے تو اپنی کرسی لے کے جو پیچھے والے ہیں پرموشن کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. لے کے آئیے. بہار میں لالو یادو کرسی چھوڑتے ہی نہیں ہے. پریس والوں نے پوچھا کرسی آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو لالو بولا کوئی پنڈت لے کے بھاگ جائے گا تب کیا کروں گا. اب آپ لالو یادو نہیں ہیں کہ ایک دم لے کے سوئے رہیے. ہو سکے تو تھوڑی سی لے کے آگے بڑھ جائیے. ہاں آئیے، بڑے اچھے لوگ ہیں. اب آپ بتاویں کیا تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ کو کوئی سواری نہیں مل رہی ہے اس لیے مجبوری بیٹھے ہیں؟ جم کے سنانے والا وقت تو آپ نے ختم کر دیا ہے. ایسا تنہا مرد ملا ہے بھائی. ایک بار بآواز بلند پھر نبی اور نبی کی آل میں بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھ سے پہلے خطیب اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی سید علی رسول صاحب حبیبی قدسی نے بڑی پیاری تقریر عشق رسول اور اس میں حبیب پہ آپ کے بیچ فرمایا۔ قاری قرآن تاجدار بنارس خلیفہ تاج الشرعیہ قاری دلشاد احمد صاحب رضوی نے بڑی ہی لگ کر کے امام عشق و محبت اور حالات حاضرہ پر نہایت ہی بصیرت افروز تقریر فرمائی۔ شاعر اسلام جناب دلکش راجوی کا آپ نے بڑا ہی پیارا کلام سماعت کیا۔ مداح خیر الانام جناب عطاری صاحب نے آپ کو نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرائی۔ نقیب اہل سنت ناظم اجلاس نے آپ کو اشعار کے ذریعے آپ کے جذبات و احساسات میں انقلاب بپا کیے۔ ایک مطلع دو شعر، ایک شعر اگر آپ نے قاعدے سے سماعت کرنے کی کوشش کی تو مخلص مکرم جناب الحاج محمد سلیم صاحب رضوی اور دیگر رفقائے کار کا حکم ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا کربلا کا سفر کرا دو۔ حضرات، کربلا بیان کرنے سے پہلے خود کو سوچنا پڑتا ہے۔ کوئی اور گفتگو ہے؟ بلیاوی بول رہا ہے۔ جب بولتا ہے بلیاوی تو حکومتیں سوچنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ تو آئیے ایک بار بلند آواز سے بولنے والی اگر قوم ہو تو ذرا بول دیجئے۔ اوپر والے نہ بولے تو کوئی فکر نہیں کریں گے، آپ بولتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ زنجیر بولتی رہی، زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا۔ زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ سبحان اللہ۔ لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سر عرش بار بار، اما سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ سبحان اللہ۔ سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ اور حسینیوں یہ شعر ملاحظہ کرو تاکہ کربلا کا سفر تھوڑا آسان ہو جائے کہ تھرا گئے، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ۔ ارے نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ سبحان اللہ۔
نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا، اور بولنے والی قوم ہو تو آؤ بھارت کے راجا اہل سنت کے خواجہ، سبحان اللہ، سب کے نہیں اہل سنت کے، اس لیے کہ جن کو خواجہ سے بغاوت ہے ان کے یہاں خواجہ پیدا ہی نہیں ہوگا، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ بھارت کے راجا اہل سنت کے خواجہ جب جد کریم کی بارگاہ میں زبان عشق کھولتے ہیں تو فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، سبحان اللہ، دین ہست حسین، سبحان اللہ، دی پناہ ہست حسین، سبحان اللہ۔ اے حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، گویا حسین شاہ بھی حسین بادشاہ بھی، اے حسین تم ہی دین ہو، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو، اے میرے غریب نواز، میرے غریب نواز، میرے حسین علی کے بیٹے تو ہیں، نبی کے نواسے تو ہیں، فاطمہ کے لخت جگر تو ہیں، نبی یہ کونین کے کاندھے کے سواری تو ہیں، یہ دین کیسے، دین کی پناہ کیسے، یہ دین کہاں تک، دین کی پناہ کہاں، یہ میرے غریب نواز، یہ میرے غریب نواز شاہ ہست حسین، اے حسین تم ہی شاہ ہو، بادشاہ ہست حسین، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو، تو میرے ایک حسین اتنی منزلوں پر کیسے، سبحان اللہ، تنہا حسین اتنے مقام پہ کیسے، تو میرے غریب نواز فرماتے یہ بات مجھ سے مت پوچھ، اگر پوچھنی ہے تو ابن زیاد سے پوچھ لے، شمر لین سے پوچھ لے، یزید سے پوچھ، ہتھیلی پھیلائے کھڑا ہے، حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے، حسین ہاتھ دے دیجئے، گویا یزید حکومت میں رہ کر منگتا بن کے کھڑا ہے اور حسین کے ہاتھ کا محتاج ہے، سبحان اللہ، گویا دینے والے کا ہاتھ اوپر، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ جبھی تو یزید کہتا حسین ہاتھ دے دیجئے، یا میرے امام ہاتھی ہی کی تو بات ہے دے دیجئے، نانا کا مدینہ نہیں چھوٹے گا دے دیجئے، امی فاطمہ کے مزار مقدس سے دور نہیں ہوں گے دے دیجئے، بابا علی کی تربت سے دور نہیں جانا پڑے گا دے دیجئے، گنبد خضرا کے چھاووں سے دور نہیں جانا پڑے گا دے دیجئے، تو میرے حسین فرماتے یہ ممکن ہی نہیں، بچپنے میں نانا نے میری ہتھیلی میں دین کی امانت دیا تھا، دیتے وقت وعدہ لیا تھا، اے حسین اگر تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو گے، ہاں نانا مدینہ چھوڑ دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، مکہ چھوڑ دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، اولادوں کی قربانی دوں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، اولادوں کی لاشیں اٹھاؤں گا، دین کی امانت بچاؤں گا، اگر خود دینا پڑے تو دے دوں گا، دین کی امانت نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، حسین تم ہی شاہ ہو، حسین تم ہی بادشاہ ہو، سبحان اللہ، دین است حسین، اے حسین تم ہی دین ہو، دی پناہ ہست حسین، اے حسین تم ہی دین کی پناہ ہو، اے میرے امام پاک آپ کہاں کہاں تھے تو دین تھے، اور کہاں جانے کے بعد دین کی پناہ بن گئے، کہاں کہاں تھے تو دین تھے، کہاں پہنچنے کے بعد دین کی پناہ بن گئے، تو میرے حسین فرماتے نانا کے کندھے پر تھا تو دین تھا، امی کی چادر میں تھا تو دین تھا، علی کی گود میں تھا تو دین تھا، گنبد خضرا کے قریب تھا تو دین تھا، خانہ کعبہ میں تھا تو دین تھا، صفا مروہ پہ تھا تو دین تھا، منا کی وادی میں تھا تو دین تھا، مکے میں تھا تو دین تھا، سفر میں تھا تو دین تھا، علی اکبر کو رن میں بھیجا تو دین تھا، قاسم کی لاش اٹھائی دین تھا، اونو محمد کا بچپنا اٹھایا
دین تھا بابا علی کا ماما باندھا، دین تھا علی کی تلوار لگا، دین تھا گھوڑے پہ سوار ہوا، دین تھا رن میں گرا، دین تھا تلواروں کی زد میں آیا تو دین کی پناہ بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاکہ یہود یہ نہ کہے کہ کربلا میں نبی کا دین کٹ گیا، حسین کہے گا حسین کٹ گیا دین بچ گیا۔ سبحان اللہ، زور سے لگاؤ، زور سے سبحان اللہ۔ حسین تو نے دین بچا لیا۔ امام فرماتے میں نے تو ایسا بچایا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس دین رسول پر اب آنچ نہیں آنے والا ہے۔ اب ذرا دیکھو تو یہ تار کتنا خوبصورت ہے۔ حضرات کربلا کے میدان میں وقت ہوتا کم سے کم 2-2.5 گھنٹے تو میں آپ کے ذہن تک کربلا کی تاریخ کی کچھ کڑیاں پہنچاتا، لیکن وقت بالکل ہی نہیں ہے۔ بس ملاحظہ فرمائیے کہ جس نانا کے مدینے میں حسین نانا کے کندھے پہ سوار ہو کے گھومے ہوں، جب حسین مدینہ چھوڑے ہوں گے تو دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اما جب ایک حاجی مدینے طیبہ سے واپس آتا ہے، شرط یہ ہے کہ سنی ہو، تو کعبہ کی جدائی کا غم نہیں ہوتا، لیکن روضہ رسول کی جدائی کا ماتم وہ کرتے ہوئے گھر تک آتا ہے۔ ایئرپورٹ پر اتر کر بڑی حسرت سے امید سے دیکھتا ہے کاش یہ جہاز پھر مجھے مدینے چھوڑ دیتا۔ جس مدینے طیبہ کی گلیوں میں نانا کی چادر نور سے لپٹ کے حسین سوئے ہو، اس مدینے طیبہ کو حسین چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں، اور مکہ سے حسین کربلا جا رہے ہیں۔ جبکہ تاریخ ایام حج بالکل قریب ہے، ساری دنیا حج بیت اللہ کے لیے مکہ آ رہی ہے۔ مکے کی گلیاں اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہا۔ اس ماحول میں حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہے۔ میرے امام حج کر لیتے اس کے بعد جاتے، طواف کعبہ کر لیتے تب جاتے، عرفات کے میدان میں پہنچ لیتے تب جاتے، منع میں قربانی کر لیتے تب جاتے۔ میرے حسین فرماتے نادان، زندگی میں 2 مرتبہ حج نہیں فرض ہے، 1 بار فرض ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ 1 بار حج فرض ہے۔ حسین نے 11 حج کر لیا، اس لیے جن پر طواف کعبہ فرض ہے وہ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ حسین پر عظمت کعبہ بچانا فرض ہے، اس لیے حسین مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنا فرض مکے میں ادا کریں گے، حسین اپنا فرض کربلا میں ادا کرے گا۔ حضرات ٹائم ہی نہیں ہے، کہاں سے میں چھیڑوں۔ تاریخ کربلا سننے کے لیے پہلے فضیلت حسین کا دماغ میں آنا ضروری ہے، اور فضیلت حسین سے پہلے فضیلت صحابہ آنا ضروری ہے، فضیلت صحابہ سے پہلے فضیلت مصطفیٰ آنا ضروری ہے۔ لیکن آئیے میرے حسین کی بارگاہ میں جھوم کے بول دیں
سبحان اللہ اور پیار سے سبحان اللہ میرے نبی کے کونین شفیع دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مقدس میں حسین مجتبی لا کے بولو سبحان اللہ نبی کی گود حسین آگوش رسول میں نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حسین کو چوم رہے ہیں اور چومتے چومتے میرے نبی حسین کو سونگھنے لگے. سبحان اللہ صحابہ نے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام چومنا تو سمجھ میں آتا ہے سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا. کوئی باپ اپنے بیٹے سے چاہے جتنی محبت کیوں نہ کر لے چوم تو سکتا ہے سونگھ نہیں سکتا. لیکن میرے نبی حسین کو چوم بھی رہے ہیں سونگھ بھی رہے ہیں. میرے نبی فرماتے میرے صحابہ تجھے یہ فلسفہ نہیں معلوم میری بیٹی فاطمہ جنت کی پھول ہے اور میرا حسین اس پھول کی کلی ہے. حسین کو چومتا ہوں تو نواسے کا مزہ ملتا ہے حسین کو سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو مل رہی ہے. اب آؤ ذرا دیکھو تاجدار رسالت کا امیر خاندان نبوت کا سالار خاندان اہل بیت کا رئیس جس کے لیے جوڑے جبریل جنت سے لاوے. ایک بار رات کے سناٹے میں اللہ کے محبوب اپنے حجرے مقدس سے نکلے اور بیٹی فاطمہ کے دروازے کا رخ کیے. 3 دن ہو گیا ہے رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلی. حسین مجتبی عرض کرتے ہمیں جان 3 دن ہو گیا میں جاؤں نانا جان سے کہوں کہ میرے گھر چولہے میں آگ نہیں جلی ہے. سیدہ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا نہیں لاڈلے جس نانا کو کہنے جاؤ گے نانا خوب جان رہے ہیں بیٹی کا حال. آقا پاک تشریف لائے فرماتے فاطمہ دروازہ کھولو. دروازہ کھل گیا. آقا پاک فرماتے فاطمہ میرے ان شہزادوں کو رلایا مت کرو. جب یہ شہزادے روتے ہیں تو تیرے بابا رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اسی وقت اللہ کے محبوب دعا فرماتے میرے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما. ارے اللہ جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. اور اسی محبت کی بولی بریلی کے تاجدار نے بولا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سنو گے کربلا ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوز بلند درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب ذرا آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو یہ ہے کربلا اور اسی کربلا میں ایک طرف 22,000 یزیدی فوج اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ. میرے امام جب کربلا کے میدان میں پہنچتے تو اپنے ساتھ چلنے والے جانثاروں سے فرماتے ہیں اس میدان کا کیا نام ہے؟
یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم آ چکے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا امام اس میدان کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ میرے امام فرماتے نہیں، اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا۔ اس میدان کو تو مجھے خواب میں دکھایا جا چکا ہے۔ میدان کی مٹی پہچانی لگ رہی ہے۔ اسی میدان میں بابا علی نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھا تھا۔ یہ وہی ٹیلے ہیں جن ٹیلوں کو بچپنے میں نے دیکھا ہے۔ ایک جانثار نے عرض کی یا امام اس کا دوسرا نام کربلا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام فرماتے علی اکبر بیٹے گھوڑے سے سامان اتارو۔ عباس حسینی علم گاڑ دو، حسین اپنی منزل پہ آ چکا ہے۔ گویا دنیا مقتل سے جان چھڑا کے بھاگے، حسین مقتل میں اتر کر موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر موت کی حقیقت بتانے کے لیے کربلا آئے ہیں۔ موت تیری حقیقت یہ ہے کہ تو میرے قریب آ جائے تو تو مر جائے اور میں تجھ سے لپٹ جاؤں تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ۔ حضرات وقت ہوتا تو میں تھوڑی تاریخ کو چھیڑتا، بس 2-1 صرف نقطے سماعت فرما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ تاریخ کربلا کا جب یہ خونی نقشہ سامنے آتا ہے تو آپ کا خادم بلیا بھی خود ہی اپنے آپ میں نہیں رہ پاتا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ اور دن اور سانحے کو دیکھ کر سورج شرم کے مارے حیا کی چادر اوڑھ لیا تھا، پتھروں کے کلیجے بہہ کر کے پانی کی طرح دوڑ پڑے تھے۔ جس نبی کے کونین کے دروازے سے کوئی بھوکا اور پیاسا نہ لوٹا ہو، خاندان رسول کا وہ چشم و چراغ نانا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سب دے گا، ہاتھ نہیں دے گا۔ محرم کی 9 تاریخ ہے۔ امام عرش مقام اپنی بہن سیدہ زینب کے خیمے میں داخل ہوتے، آنے کے بعد سلام کرتے۔ زینب نے قدموں کی آہٹ سے سمجھ لیا سبتے پیمبر آ رہے ہیں، شبیہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، علی کا دلہرا آ رہا ہے۔ زینب نے حسین مجتبیٰ کے سلام کا کھڑے ہو کر جواب دیا۔ میرے امام نے اپنی بہن سیدہ زینب کی زلفوں کو چوم لیا، حسین مجتبیٰ کی کلائیوں کو سیدہ زینب نے بوسہ دیا۔ میرے امام فرماتے میری پیاری بہن زینب، حسین نے تجھے کبھی سکھ نہیں دیا، لیکن بہن زینب تیرا احسان میرے کندھے پر بہت ہے، 2 احسان اور کر دینا، اس کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن کل میدان قیامت میں نانا جان سے ضرور دلواؤں گا۔ میری بہن زینب، خاندان رسول کے ان شہزادوں کی لاشوں کے دفن کا انتظام کر دینا، اور جب مدینہ طیبہ جانا تو امی فاطمہ سے کہنا زینب کہ آپ نے جو دودھ پلایا تھا حسین کو، حسین نے ایک بوند کے بدلے نانا کے دین سے وفاداری کیا ہے۔ امی جان،
زینب کہ ظالموں نے میرے علی اکبر کے جسم پر کتنے تیر مارے ہیں، بتانا میرے ننھے علی اصغر کے گلے پر بے رحمی کا تیر کیسے چلا ہے؟ جب جانا زینب، جب تیرے پہنچنے کی خبر میری صغرا کے کانوں تک پہنچے گی، اس وقت میری صغرا دوڑ کر تجھ سے ملنے آئے گی۔ آتے ہی میری صغرا میرے بارے میں پوچھے گی، بابو علی اصغر کو تلاشے گی، علی اکبر کو ڈھونڈے گی، قاسم کو آواز دے گی۔ اس وقت میری صغرا کو سمجھانا، جب نانا کے روزے پر جانا تو نانا سے مجھ مظلوم کا سلام کہنا، اور بتانا زینب نانا جان، حسین نے جو بچپنے میں وعدہ کیا تھا پورا خاندان لٹا دیا لیکن دین کو لٹنے نہیں دیا، اور آپ کی امت کے لوگوں کو حوصلہ دے دیا کہ اگر کعبے کی عظمت کو کوئی چنوتی دے دے، قرآن کے تقدس کو کوئی للکار دے، نبی کی شریعت پر کوئی حملہ کر دے، رسول پاک کے عظمت سے کوئی کھیلنا چاہے تو ضرورت پڑ جائے تو عباس کی جوانی لے کے میدان میں اتر جانا، علی اکبر کا بڑکپنا لے کے رن میں اتر جانا، اور محمد کا بچپنا لے کر میدان میں کود جانا، حسین کی بزرگی لے کے سر ہتھیلی پہ لے کے آ جانا، اور ضرورت پڑ جائے تو احمد رضا کا قلم لے کے جہاد کرنا، اور وقت آ جائے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو اس وقت تم اپنے آپ کو سلنڈر مت کرنا، نہ حکومتوں سے سمجھوتا کرنا، نہ ریاستوں سے سلنڈر کرنا، نہ فوج کے سامنے زپر ڈالنا، بلکہ جب تیرے سامنے حکومتیں ٹکرائے تو بڑی سا کے مجاہد ملت کو یاد کرنا، اور جب دیوبند کا علم ٹکرائے تو احمد رضا کا قلم یاد کرنا، اور جب دنیا کے بدذات پیر ٹکرائے تو اختر رضا کی صورت یاد کر لینا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت رضائے حبیب کانفرنس مدرسۃ الحبیب، علامہ حضری صاحب، نعرہ تکبیر۔ اس لیے بلیاوی کہتا ہے یہ یتیموں کی جماعت نہیں ہے، جھوم کے بولو سبحان اللہ، یہ بیواؤں کا گروہ نہیں ہے، اللہ کے بول دو سبحان اللہ۔ لیکن آج کچھ ایسے بھی جنم لے لیے ہیں جو یہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ضرورت نہیں ہے، اس نماز کی ضرورت نہیں جو یزید کے خیمے میں ادا کی جائے، اس نماز کی ضرورت ہے جو حسین کے خیمے میں ادا کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سا تاریخ اور قریب کرو، اسی محرم کی نویں شب کو جب سیدہ زینب کے خیمے سے امام عرش مقام اپنے خیمے میں آتے تو میرے امام کی نگاہیں کیا دیکھتی کہ کوئی کربلا کی زمین اپنے لمبے زلفوں سے بہار رہا ہے۔ میرے امام فرماتے آپ کون ہیں؟ آپ کو کربلا کی مٹی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ اس مٹی کو اپنے بالوں سے کیوں بہار رہے ہیں؟ آواز آتی ہے میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں کوئی پرایا نہیں ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، یہ مٹی میں اس لیے بہار رہی ہوں کہ یہاں میرا لخت جگر گرے گا
تو اس کے جسم میں کہیں کنکریاں نہ چبھ جائیں. امام پاک نے آواز کو پہچان لیا. یہ آواز تو میری نانی سیدہ عائشہ کی آواز ہے. میرے امام دوڑ پڑے, نانی جان اس وقت کیوں نہیں آئی جب آپ کا چمن لوٹا جا رہا تھا؟ آواز آتی, شہزادے شہزادے, ارے میں تجھ سے دور کب ہوئی ہوں؟ بڑا خوبصورت امتحان دیا میرے لال. میں اکیلے نہیں, تیرے نانا محمد رسول اللہ بھی آئے ہیں, تیرے بابا علی بھی آئے ہیں, تیرے بھیا حسن بھی آئے ہیں, تیری امی فاطمہ بھی آئی ہے, آدم صفیب اللہ بھی کربلا میں نظر آ رہے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ کا جلوہ بھی اسی کربلا میں ہے. گویا حسین تم نہیں, پوری نبیوں کی جماعت آ چکی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت غازی ملت, نعرہ تکبیر. حضرات اب آؤ ذرا ملاحظہ کرو. آج کچھ پڑھے لکھے جاہل کہتے کہ کربلا میں پانی بند تھا اور حسین پانی کے لیے ترس گئے. سنیو, اگر کوئی یزیدی مولوی کے بولی بولے تو جوتے سے مارو. حسین محتاج نبی کے نواسا نہیں گئے. ارے حسین پانی کے لیے محتاج نہیں تھے, فرات کا پانی ہوتے حسین کا محتاج تھا. بے شک جھوم کے بول دو سبحان اللہ, اور پیار سے بولو سبحان اللہ. لیکن آؤ چلو پہرے توڑ کر عباس نے کیسے فرات پہ قبضہ کیا ہے. سکینہ کا چہرہ بالکل زرد ہوتے چلا جاتا. سکینہ بار بار مشکیزے کی طرف دیکھتی. خشک مشکیزہ ہے جو خیمے سے لٹک رہا ہے. عباس علمبردار نے جب سکینہ کی ڈوبتی ہوئی نبضوں پر نظر ڈالی اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو ہاتھوں میں مشکیزہ لیا اور فرات کی ساحل کی طرف چل پڑے. جب عباس کا گھوڑا ساحل فرات کی طرف بڑھا ہے تو یزیدی فوج میں ایک ماتم کا ماحول نظر آتا ہے اور ابن زیاد کہتا یزیدیوں سنبھل جاؤ. عباس نے فرات کا رخ کیا ہے. مورخ لکھتا ہے کہ جب عباس علمبردار کا گھوڑا فرات کی لہروں کا رخ کیا ہے تو گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ کی آواز سے کربلا کا میدان گونج رہا ہے اور علی کا شیر سراپا دلیر بنے فرات کی لہروں کی طرف چلے جا رہا. ابن زیاد کہتا گھیر لو. اگر عباس نے پانی لے لیا, علی اکبر نے پانی پی لیا, قاسم نے پانی پا لیا, حور نے پانی پا لیا, تو پوری یزیدیت کا نشان مٹانے کے لیے کربلا کے 72 کافی ہے. اس لیے چاروں طرف سے گھیرو. لیکن علی کا شیر عباس علمبردار جب فرات کی لہروں کا رخ کیے ہیں تو پیسیسے کی پلائی دیوار جو یزیدی فوج کی چٹان فرات کے کنارے کھڑی تھی اور چیلنج یہ تھا عباس کا بازو اس چٹان کو نہیں توڑ سکتا, عباس کا بازو فرات کا پانی نہیں لے سکتا, عباس کا بازو فرات سے مشکیزہ نہیں بھر سکتا. علی کے شیر نے جس وقت کے خون حیدری کا مظاہرہ کیا, یزیدی فوج کی طاقت کو ایک جھٹکے میں توڑ کر فرات پہ قبضہ کر کے دکھا دیا. یزیدیوں, اگر ہم قبضہ کرنے پر آئیں گے تو تیری فوج کو ٹھوکروں میں اڑا کر فرات پر قبضہ کر کے دکھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھ فرات کا پانی میرے قبضے میں ہے.
پیاسوں کو پانی پلانا نبی کے گھرانے کی پرانی عادت. سبحان اللہ. تم بند کرو گے، ہم تلاش کر پیاسوں کو پانی پلائیں گے. حضرات میں نے تو اپنی آنکھوں سے گجرات میں دیکھا ہے، ایک ہی اسٹیج پہ 12 روز بولنا تھا. جام نگر میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کم عمر کے 8 سال 6 سال 10 سال کے بچے ہری ہری پٹیاں باندھے ہیں ماتھے پر، لکھا ہوا ہے یا حسین المدد. سبحان اللہ. بولو سبحان اور اللہ. پیار سے بول دو سبحان اللہ. ایک بار آپ بھی کہہ دو یا حسین المدد. یا حسین المدد. زور سے بول. یا حسین المدد. دیکھا بچے ڈبے میں پیسے مانگ رہے ہیں، اگر کوئی 10-5 روپیہ دے تو لینے کو تیار نہیں. 8 آنا دے دو باپو، 4 آنا دے دو باپو، زیادہ سے زیادہ 2 روپیہ دے دو باپو. مجھے یہ بہت برا لگا. میں نے کہا ڈرائیور سے گاڑی رکو. ایک بچے کو بلایا، میں نے کہا بیٹے یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ قسم خدا کی جب وہ بچے کا جواب میرے سامنے آتا ہے اس وقت میرے حس کی ساری جگہ پھڑک پڑتی. چھوٹا بچہ 8 سال کی عمر کا بولتا باپو میرے امام حسین نے کربلا میں پانی نہیں پیا تھا نا باپو، اسی پیسے سے ہم لوگ پانی خریدتے ہیں اور روڈ پر ہم لوگ ہر آنے جانے والے کو بلا بلا کر پلاتے ہیں. اے پیاسو آؤ پی لو. میرے امام نے تو پانی نہیں پیا لیکن پیاسی انسانیت کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دیا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. حضرات سکینہ نے دیکھا تھا چچا ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جا رہے ہیں پانی لائیں گے. فرات کے ساحل پر اپنے گھوڑے کو اتارتے، عباس اپنے گھوڑے کو دھکے مار کے فرماتے پانی پی لے پی لے، دوبارہ نہیں ملے گا، پی لے. پیتا کیوں نہیں؟ پی لے. گھوڑا پانی کے تہ تک منہ لے گیا، اٹھا دیا، سر ہلا پڑا. گھوڑے نے سر ہلا کر آواز دے کر پکار پڑا یا امام، گھوڑے کی نسل کو میں غدار اہل بیت نہیں ہونے دوں گا. اگر آج میں نے پانی پی لیا تو کل دنیا یہی کہے گی یہ جانور کس قدر بے وفا نکلا. خاندان نبی نے پانی نہ پیا اور اس جانور نے پانی پی لیا تو میں جانور تو ہو سکتا ہوں، خاندان رسول کا غدار نہیں ہو سکتا. اللہ کے بولو سبحان اللہ. رے زور سے بول سبحان اللہ. حضرات گھوڑا پانی نہیں پیا، عباس مشکیزہ لیے چلے ہیں خیمے کی طرف. سکینہ انتظار کر رہی ہیں چچا پانی لائے گے، اب میرے خشک حلقوم تر ہوں گے، بابو علی اصغر بھی پیے گا. حضرات ابن زیاد اشارہ کر کے کہتا عباس سے زیادہ قیمتی ان کا پانی ہے. عباس کے مشکیزے پر تیر کا نشانہ لو تاکہ تیر لگے مشکیزہ پھٹ جائے اور پانی یہیں رہ جائے، ورنہ اگر پانی پی لیا خاندان رسول نے تو قیامت کی صبح تک یزیدیت قوت لگاتے رہے گی،
لیکن خاندان علی کا مقابلہ نہیں کر پائے گی حضرات. لیکن یہ بھی ایک تاریخ کا تیور ہے. تیور دنیا کی اور جنگیں کھا پی کے لڑی گئی. کربلا کی جنگ بغیر کھائے پیے لڑی گئی. گویا یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی. لوگوں پی کر کے زمانہ لڑا ہے, بن پیے ہوئے مصطفیٰ کا گھرانہ لڑا ہے. سبحان اللہ. حضرات مختصر سے وقت میں آئیے میں عرض کروں, لیکن ایک بار ذرا جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا رسول اللہ. مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سے میں ایک سوال پوچھوں, اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. کربلا میں ایک بار میرے امام شہید ہوئے, لیکن آپ ہر سال اسلام کو شہید کرتے ہو. دارو کے نشے میں, شراب کی بوتلوں میں, فرضی قبر بنا کر, ڈھول باجے تاشے کے ساتھ. دنیا کہتی ہے اس کا نام بریلویت ہے, اس کا نام بریلویت ہے. سنو, بہت غور سے سنو. کربلا میں جو ہوا ہے وہ تو تم کرو گے نہیں. کربلا میں مصیبت کی گھڑی میں قرآن پڑھا گیا. سبحان جھوم اللہ. کے بولو, سبحان اللہ. اور پیار سے بولو. سبحان اللہ. وہ تاریخ قرآن پڑھنے کی ہے, وہ تاریخ تسبیح پڑھنے کی ہے. وہ وقت دعاؤں کا ہے, وہ وقت امام حسین پاک کے وسیلے سے مغفرت کی بھیک مانگنے کا ہے. لیکن وہ کام تو کریں گے نہیں. کیا کریں گے؟ ہاں وہ کام ضرور کریں گے جس سے ہر بدھو اور خیراتی کو موقع ملے زبان درازی کرنے کا. آؤ ذرا قریب. اب دیکھو رن میں میرے حسین چلے, بابا علی کا امامہ ہے. جھوم کے بولو. سبحان اللہ. ہاتھوں میں بابا علی کی تلوار ہے, کمر میں مولا علی کا پٹکا. مورخ لکھتا ہے کہ جب حسین مجتبی میدان کربلا میں اترے ہیں تو پہلے حملہ نہیں کیے. اس وقت بھی میرے امام فرماتا ابن زیاد, کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ ہاں حسین آپ ہی حق پر ہیں. ابن زیاد کیا تو نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ہاں حسین کلمہ آپ ہی کے نانا کا پڑھتا ہوں. ابن زیاد کیا تجھے معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا خائن ہے؟ ہاں خوب پتا ہے. تب میرے امام فرماتے سن, ابن سعد جب اتنا کچھ جان رہا تب اس کے باوجود بھی کیا اس کے ساتھ ہے؟ کہتا کہ اگر میں یزید کا ساتھ نہیں دوں گا تو وہ میرا مکان گروا دے گا. میرے امام فرماتے ہیں میں تجھے نانا جان سے کہہ کے جنت میں ہیرے اور جواہرات کا محل دلوا دوں گا.
حضرات ملاحظہ فرمائیے، یہاں بھی میرے امام نے اتمام حجت کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے بدذات کے حسین کربلا میں لڑنے گئے تھے تو سمجھ لینا کہ ضرور کہیں نہ کہیں سے یزید کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہوگی، اس لیے کہ جب اس محلے کا جھگڑا اس محلے سے ہوتا ہے تو اس محلے والے اس محلے میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو نہیں جانے دیتے، عورتوں کو نہیں جانے دیتے، بوڑھوں کو نہیں جانے دیتے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو۔ گویا لڑائی کے لیے عورتیں نہیں جائیں گی، بچے نہیں جائیں گے۔ علی اصغر کا بچپنا بتا رہا ہے، امام لڑنے نہیں آئے ہیں، اور محمد کا بچپنا پکار رہا ہے، حسین لڑنے نہیں گئے ہیں۔ آج یہ دیوبندی وہابی بالکل ایک نئی پکچر تیار کیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ کلیئر انہوں نے اپنا امیر المومنین مان لیا ہے۔ سوچو ذرا، اور اسی بات کو اگر بے نقاب کریں آپ کے بیچ تو کرائے کے ٹٹو پڑھے لکھے جاہل لوگ یہ کہتے کہ بریلوی علماء فساد کرتے، بریلوی علماء جھگڑا کرتے۔ ارے جب کلمہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، نبی ایک، اللہ ایک، رسول ایک، تو جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت؟ بریلویوں کو دیکھو، مسجد دھلوا دیتے۔ میں کہتا ہوں تیری ماں اگر دودھ پلائی ہے تو بریلی کے احمد رضا سے بعد میں لڑنا، یہ سوال حسین سے کیوں نہیں کرتا؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، ارے بول زور سے، سبحان اللہ، کلمہ ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک۔ ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہہ دے کہ یزیدی فوج کلمہ نہیں پڑھتی تھی، وہ کعبے کا سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو اذان حسین کے خیمے میں اسی طرح کی اذان یزید کے خیمے میں، جس قرآن کی تلاوت حسین کرے اسی قرآن کی تلاوت یزید کرے، جیسا سجدہ حسین کا ویسے ہی سجدہ یزید کا، جو سجدے میں حسین پڑھے وہی سجدے میں یزید پڑھے، جو قبلہ حسین کا وہی قبلہ یزید کا۔ لیکن جماعت کربلا میں دو ہو رہی ہے، ایک طرف 22,000 کی جماعت، ایک طرف 72 کی جماعت۔ میں نے عرض کیا میرے امام، جھگڑا تو ہاتھ کا تھا، نماز کا نہیں تھا۔ بڑی جماعت ادھر ہے، ہاتھ نہیں دیتے، نماز تو پڑھ لیتے۔ تو میرے امام فرماتے نادان، لمبی جماعت دیکھ کے مت جا، امام دیکھ کے جا۔ امام اگر امام نانا کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، اور امام نانا کا غدار ہے تو لات مار کے کنارے ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہ وفادار کے پیچھے نماز ہوتی ہے، غدار کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔
काबिल मुबारकबाद हैं शाहपुर के वो सारे लोग जिनके खून और पसीने की कमाई से शानदार मस्जिद रजा का मीनार बुलंद नजर आ रहा है। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम मुआविनीन, वो तमाम अराकीन जिन्होंने मदरसे की शानदार इमारत खड़ी की है। इसलिए बलियावी की जिंदगी वफा करे न करे, गनीमत समझो ये उलमाए कराम जो तुझे मिल जा रहे हैं। अब इतना जानने के बाद भी अगर कोई कहे कि हमें पता नहीं था देवबंदियत किसको कहते हैं, वहाबियत क्या बला है, अब तो सुन्नी बनकर डकैती कर रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने कमजोर रग पकड़ लिया कि मजार और चादर के नाम पर यह कौम लूटी जा सकती है। अब देख लो, मर्द बाद में जाता है, उर्स में औरत पहले पहुंच जाती है। बोलो सही है कि गलत? और कुल मर्दानगी आपकी यही है। अरे जो मर्द अपनी बीवी ना बचा सके वो इस्लाम बचा लेगा। माफ करेंगे हजरत अल्लामा किबला अले रसूल साहब, अगर औरतों का मेला ना जाए तो पीर साहब की हवेली भी जल्दी से खड़ी ना हो साल भर में। बेपनाह मुसर्रत हुई है कि जमाते अहले सुन्नत का मुनाजिर और पीर और मुदर्रिस और मुबल्लिग जब पीरों के खिलाफ, पीरों के खिलाफ नहीं, पीरों के गैर इस्लामी वसूल के खिलाफ जब एलाने बिगुल बजाया है तो दिल को बड़ा तस्कीन हुआ है। अब मैं तो कहता हूं पीर देखना हो तो देखो ना उस चेहरे को, झूम के बोलो सुभान और अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे तो बहुत देखे हो, अगर बहुत बड़ा स्मार्ट आ जाए तो एक बार देखोगे, दोबारा देखने को जी नहीं करेगा। इंडिया का नहीं वर्ल्ड का एक नंबर का हसीन आ जाए तो दो बार देखोगे, तीसरी मरतबा बोलोगे नाक टेढ़ी है। लेकिन क्या खूने रजा है, सुभान अल्लाह। क्या जानशीने मुफ्ती आजम है। सीवान ले जा रहा था, एक लाइन से फोर्स और डिफेंस के ऑफिसरान की गाड़ियां लगी थी, कांच चढ़ा हुआ, बार बार वॉकी टॉकी से मैं मैसेज दे रहा हूं, डीएसपी साहब पब्लिक कंट्रोल करो। मुझे बोलते आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा अपने आप को बचाना, अब मैं खोलने जा रहा हूं गेट। बोलता आप बेफिक्र रहो, मैं मजमा अकेले कंट्रोल कर लूंगा, मेरी तमाम फोर्स लगी है। जैसे ही हुजूर अजहरी मियां नीचे तशरीफ लाते हैं, जो चेहरा देखता है, डीएसपी के पॉकेट से रिवॉल्वर गायब, बजाय मजमा रोकने को खुद ही पीछे पीछे। हजरत, ये फकत चेहरे का रंग का कमाल नहीं है, बल्कि तकवा और इल्मो इश्क़ रसूल का कमाल है। सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा फख्र के साथ फरमाते थे, मेरे पास एक ऐसा हथियार है कि अगर मैं उस तलवार को म्यान से निकाल दूं तो जिस शहर में चाहूं 3 घंटे के अंदर अंदर लाखों का सैलाब ला सकता हूं।
500 پیر صاحب کے آنے کی خبر ہو جائے کلکتے میں، مشکل سے 10 ٹھو سومو جائے گا، لیکن اگر صرف معلوم ہو جائے کلکتہ تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم علامہ اظہری میاں دامت برکاتہم القدسیہ بائی ٹرین فلا ٹرین سے آ رہے ہیں، تو بریلی سے لے کر کے اور ہاوڑہ تک کا ہر ریلوے اسٹیشن ماسٹر پریشان ہو جائے، اس لیے کہ اس پیر نے مریدوں کو چراگاہ نہیں بنایا ہے۔ ایک صاحب بولے کہ یہ بھی کوئی پیر ہے کہ رسی تھما دیا؟ میں نے کہا بھی یہی تو بڑا پیر ہے۔ بولے مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ جتنی دور دیکھ لے سب مرید، اور اسی کا نام قادریت ہے۔ قادریت میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے مجھ سے بیعت ہونے کا ارادہ کیا میں نے اسے مرید کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو وراثت میں قادریت کو ملا ہے۔ حضرت بس چلتے چلاتے میں آخری بات عرض کروں، کہ حسین نے سب دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اگر یہی مجھ کو آپ 12-1 بجے کھڑا کیے ہوتے اور گھڑی کھول کے رکھ لیے ہوتے تو میں بھی موسم اور رنگ میں آج بولا ہوتا، اور کل دن میں 11 بجے کہیں اور بھی ہم کو کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے حالات اس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں کہ مجبور ہوں۔ ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر میں آیا پھر آئندہ اور رائٹ ٹائم پہ آپ نے اگر تقریر کرایا تو انشاءاللہ قطعی نہیں دکھاؤں گا۔ اچھا حضرت اگر میں نہیں بھی دکھاتا تو بھی تو جلسہ ختم اسی ٹائم ہوگا۔ حضرات بس اختصار کے ساتھ میں آخری جملہ عرض کروں کہ دنیا کی ساری قوموں نے اپنے جینے کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ امریکہ زندہ ہے اسلام مٹانے کے لیے، دیوبندیہ زندہ ہے اہل سنت والجماعت مٹانے کے لیے، یزیدیہ زندہ ہے حسینیت کو قتل کرنے کے لیے، دہریہ زندہ ہے اسلامی روح کو ذبح کرنے کے لیے، انڈیا کا لنگڑا زندہ ہے بھارت کا مسلمان مٹانے کے لیے۔ جس کشن گڑھ سے لوگوں نے ترسول بانٹا تھا انہی کے سینے پر چڑھ کے چہل کے بلیا بھی 4 روز پہلے للکار کے آیا، تمہارا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے کہ میری گردن تک آ سکے گا، اس لیے کہ مارنے والا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا لمبا ہاتھ غریب نواز کا بچانے والا ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ لیکن آج مقام ماتم بھی یہی ہے کہ جس اعلی حضرت نے غریب نواز کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا، آج وہاں کے کچھ خادموں کو کے پیٹ میں وہ درد پیدا ہوا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام نہیں پڑھا جائے گا۔
اس لیے یہ ایک بہت بڑا زخم لگا ہے رے کہ جس غریب نواز کی چوکھٹ کی خاک پاک کی فضیلت میرے رضا نے پوری دنیا سے لڑ کے منوا دیا. اس لیے ان خادموں کو بھی پہچان لینا. تجوریاں کھول کر کے لٹا مت دو بلکہ لٹاتے وقت خیال رکھو کہ جو نبی کا سلام رکوا سکتا ہے وہ غریب نواز کا خادم نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ساری قوموں نے جینے کا مقصد سمجھ لیا لیکن اب تک آپ نہیں سمجھے آپ کیوں زندہ ہیں. کاہے زندہ ہو؟ کوٹھی بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے؟ سنو، اگر دولت کمانے کے لیے زندہ ہو تو کان کھول کے سنو. زلزلے کا ایک جھٹکا کافی ہے تیری کوٹھیوں کو زمین بوس کرنے کے لیے. اگر دولت کمانے کے لیے زندہ ہو تو انڈیا کے ہر گاؤں میں نریندر مودی زندہ ہے تیری دولتوں کو جلانے کے لیے. اس لیے سنی ہو اپنی زندگی کی حد متعین کرو. کیوں زندہ ہو؟ کاہے لیے زندہ ہو؟ جینے کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، اگر یزید کی زندگی ملے 100 سال کی تو ٹھوکر مار دو، مت جیو 100 سال. کیا کرو گے جی کر؟ یزید کی زندگی جیو گے، جی کر مر جاؤ گے. حسین کی غلامی کی موت مرو گے، مر کر زندہ ہو جاؤ گے. یزید کی زندگی جیو گے، جی کر مر جاؤ گے. حسین کی غلامی کی موت مرو گے، مر کر زندہ ہو جاؤ گے. اس لیے بلیاوی کہتا ہے یزید کی زندگی کو ٹھوکر مارو، حسین پاک کی زندگی کو گلے میں باندھ لو تاکہ زندگی پر موت رش کرے، موت پر زندگی فخر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام. جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، جن کے عظمت کے صدقے وقار حرم، جن کی زلفوں پہ قرباں بہار حرم. نوشہ بزم پروردگار حرم، نوشہ بزم پروردگار حرم، شہر یار رم شہر یار رم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی
تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں الفت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت اور جس نے نجدی حکومت کی پرواہ نہ کی جس نے نجدی حکومت کی پرواہ نہ کی اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ایک آواز ہو کے بولیے آمین مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں رکھ ساجد مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری یوم اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہو رزقا دے رزق حسن بند رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے صدقہ حامد رضائے حمد و محمود و حمید شاہدی حضرت حبیب حق نما کے واسطے خاتمہ بالخیر ہو یا رب ہماری ہے دعا مفتی اعظم اڑیسہ پرزیا کے واسطے صدقہ ان آیان کا دے چھے عین از علم و عمل عفو عرفا عافیت ان اولیاء کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول